آج ہم ایزوسپرمیا کی جس قسم پر ہم بات کر رہے ہیں یہ انتہائی اہم اس کی قسم ہے جو اکثر لوگ سمجھنے سے بعض اوقات قاصر ہوتے ہیں۔ آج ہم ایزوسپرمیا کی جس قسم کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس قسم کا نام ہے ٹیمپریری ایزوسپرمیا۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ٹیمپریری ایزوسپرمیا کا مطلب ہے وقتی طور پر جو ایزوسپرمیا پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ٹیمپریری ایزوسپرمیا کہتے ہیں یا وقتی ایزوسپرمیا بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے گزشتہ پروگرام نمبر 8 میں جو آلریڈی یوٹیوب پر موجود ہے اس میں ایزوسپرمیا کے حوالے سے میں نے بہت ساری اقسام پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پروگرام کیا ہے اور کچھ اقسام کو میں نے مختصر اس میں بیان کیا ہے۔ تو جو اقسام کو میں نے مختصر طور پر بیان کیا ہے ان کو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، اور اس کو ہمارا جو سیریز کا یہ دوسرا ہمارا پروگرام ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے ٹیمپریری ایزوسپرمیا۔ تو پھر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، کسی کو اس کا مطلب سمجھ میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مزید تفصیل میں کچھ یوں کر سکتا ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص شادی شدہ ہے اور صاحب اولاد بھی ہے، لیکن کچھ ٹائم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گزرنے کے بعد اس کے ہاں دوبارہ اولاد نہیں ہوتی تو یقیناً وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر حکمہ ذات کے ساتھ جب وہ رابطہ کرتا ہے تو پھر ان کو سیمن انالیسس کا مشورہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ منی کا ٹیسٹ۔ تو اکثر جو مریض ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر تکرار بھی کرتے ہیں کہ جو آلریڈی ہم صاحب اولاد ہیں، تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ چلیں پھر بھی آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، باقی بات ہم بعد میں کریں گے۔ اب جس وقت وہ اپنا سیمن انالیسس کرواتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کا سپرم بالکل 0 نیل ہے، تو بہت سارے خدشات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسا اپنے ذہن کے اندر کسی قسم کے خدشات کو پیدا نہ ہونے دیں، بلکہ یہ ایک ایزوسپرمیا کی ہی قسم ہے جس کو ہم ٹیمپریری ایزوسپرمیا کہتے ہیں، اور جس کے پیچھے جو ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ شادی شدہ تھا اور وہ اس کے بعد وہ صاحب اولاد بھی ہوا، اس کے درمیان کوئی ایسا پرابلم ہوا جس کی وجہ سے اس کے سپرم نیل ہو گئے۔ تو ایسے تمام مریض ہمیشہ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ایزوسپرمیا کی بہت سارا اقسام ہیں، اور یہ جو ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہے یہ اس قسم میں سب سے آسان ہے، یعنی کہ سب سے آسان اور کم وقت کے اندر اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں وہ کون سے امراض ہیں جن کی وجہ سے ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہو سکتا ہے یا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے اس میں چند کا ذکر میں کرتا چلوں۔ اس میں ٹائیفائڈ بخار ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی شدید بخار ہو جائے، اس میں ڈینگی بھی ہے، اس میں ملیریا بھی ہے، اس میں مرگی ہے، کن پیڑے جس کو ہم ممپس کہتے ہیں، نمونیا، چیچک، لاکڑا کوکڑا، ٹی بی، دمہ، ہرنیا، یہ ہرنیا کے انفیکشن بھی اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی پرانی الرجی یا خارش جس کے اندر وہ بہت عرصے سے مبتلا رہا ہو، اس کے ساتھ یرقان ہے، ہیپاٹائٹس ہے اس کی کوئی بھی قسم ہے، سوزاک ہے جس کو ہم گنوریا بھی کہتے ہیں، آتشیک ہے، جزام ہے، اس کے ساتھ امراض جگر ہیں، امراض معدہ ہیں، امراض آنت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امراض گردہ مثانہ بھی ہیں۔ کسی بھی وجہ سے دماغ کو چوٹ لگ جائے یا ریڑھ کی ہڈی پر کوئی چوٹ لگ جائے یا موڑوں کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے، اور اس کے ساتھ خصیوں پر بھی اگر چوٹ لگ جائے یا اس میں سوزش ہو جائے تو یہ مرض پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر برڈ فلو ہو جائے یا شدید تیز بخار ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو کثرت سے ہاٹ ٹب کے اندر نہانے کے عادی ہیں ان میں یہ مرض ہو سکتا ہے، اور بعض مریضوں کے اندر ٹیسٹوسٹیرون تھراپی کی وجہ سے بھی ٹیمپریری ایزوسپرمیا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے اس پروگرام کے اندر کوشش کی ہے کہ ایزوسپرمیا کی ایک قسم جس کو ہم ٹیمپریری ایزوسپرمیا کہتے ہیں اس کے ہونے کی وجوہات کے حوالے سے مختصر میں نے آپ کی خدمت میں کر دی ہے۔ مزید اگر آپ اس پر کوئی بات کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو میرے نمبر حاضر ہیں، مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ نے غور سے سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، اور جو مریض علاج کر کے تھک کر بیٹھ گئے ہیں وہ اپنی پہلی فرصت میں رابطہ فرمائے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اسم اللہ میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔